آج جس موضوع پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، جس موضوع پہ شاید ہم اس سے پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں، وہ ہے جریان۔ جریان سے مراد ہے جاری رہنا یا کسی باریک مواد کا نکلنا یا خارج ہونا۔ اسے عام طور پر یہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ منی کا بلا ارادہ نکلنا یا خارج ہو جانا۔ زیادہ تر اسی کو جریان منی ہی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو اسپرمیٹوریا کہتے ہیں۔ اس کو کچھ لوگ دھات کا بہنا بھی کہتے ہیں۔ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ منی کا بلا ارادہ بغیر مباشرت کے خارج ہونا اکثر کچھ لوگوں کو پیشاب اور پخانہ کرتے وقت بھی منی کا خارج ہو جانے کی علامت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں میں ذرا سی رومانوی بات کسی مخالف جنس سے کرتے ہوئے یا فون پر بات کرتے ہوئے قطروں کا لیسدار مادہ کا اخراج ہو جانا بھی اسی زمرے کی ایک علامت ہے۔ ذوف با کی چوتھی قسم جریان منی ہی ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل اقسام ہو سکتی ہیں: دن کے وقت منی کا بلا ارادہ خارج ہو جانا، رات کے وقت منی کا بلا ارادہ خارج ہو جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل علامات پیدا ہو جاتی ہیں: ضعف یعنی کہ کمزوری، تھکان، دماغی محنت کا نہ کر سکنا، خیالات کا منتشر رہنا، تھوڑا چلنے کے بعد پنڈلیوں میں درد کرنا، صبح بستر سے بیدار نہ ہو سکنا، سر کا بوجھل رہنا، دم کشی ہونا، اکثر پریشان رہنا، حافظہ کمزور ہو جانا، خواب میں ڈر جانا، نگاہ اور قوت سماعت میں کمزوری کا ہونا، پاؤں کے تلووں میں جلن کا ہونا، سب سے آخر میں قوت با کا ختم ہو جانا، درد سر دائمی یعنی کہ پرانا ہونا، سر چکرانا، مرگی، جنون وغیرہ کا ہونا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خوفناک مرض ہے۔ اس میں مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ مرض اپنا کام کر جاتا ہے۔ اسباب کے لحاظ سے جریان جب عضو خاص کی طرف طبیعت متوجہ رہے، کثرت جمع، جلق یعنی مشت زنی، غیر اخلاقی یعنی سیکسی فلموں کا دیکھنا، تصویروں کا دیکھنا، غیر اخلاقی یا آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت توجہ ایک ہی جگہ مبذول رہے یعنی سیکس کی طرف، اس حالت میں لازمی جریان ہو جاتی ہے۔ علاج کے لیے ایک جڑی بوٹی اور مرکب نسخہ جات دیکھنے سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ جریان کے لیے الگ الگ ادویات حاضر خدمت ہیں جو آپ مفرد بھی استعمال کر سکتے ہیں: آملہ، اسپن، اکاکیا، تخم املی سوختہ، پھلی ککر اور گل ککر، پہو پھلی، بہمن سرخ، ہلیلا سیاہ، پیپل، شب یمانی، چاسکو، سلاجیت، سمبل فار، تباشیر نکرا، اوناب، کتھ، مغز کرنجوا، کلونجی، مازو بغیر سوراخ، مائی، ہیرا کسیس، ہلیلا وغیرہ۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ خشک سرد غذا بھی جریان کے لیے بہتر ہوگی۔ جریان کے لیے مرکب نسخہ جات میں مرکب فولاد، کشتہ الماس، کشتہ جست، کشتہ یاقوت، کشتہ خبز الحدید، کشتہ مرجان، کشتہ کلی، کشتہ نکرا یا تمام تر خشک سرد کشتہ جات جریان کے لیے بہترین رہتے ہیں۔ جریان کے لیے غذا: آڑو، ناریل، چنا، شکرکندی، سیب، جوار، جامن، باقلا، باجرہ، سرخ مکی، امرود وغیرہ۔ اب آپ کے لیے مرکبات کے نسخہ جات پیش کیے جاتے ہیں:
نسخہ جریان نوٹ فرما لیں، سالم مصری 120 گرام، جریان کے لیے صفوف نوٹ فرما لیں، سالم مصری 120 گرام، مغز تخم تمر ہندی 175 گرام، آرد خورما 40 گرام، تمام کا صفوف بنا لیں، 1 سے 3 گرام دن میں 3 بار ہمرا پانی استعمال کریں۔ تریاک جریان نسخہ حضر خدمت ہے، خلنجان 20 گرام، رائی 30 گرام، کلونجی 30 گرام، تمام کو باریک کر کے 2 گرام صبح و شام ہمرا دودھ یا پانی استعمال کریں۔ اکثیر جریان ایک اور نسخہ حضر خدمت ہے، کشتہ چاندی، کشتہ یاقوت، کشتہ مرجان، تمام اجزاء 20-20 گرام اچھی طرح ملا کر 1 گھنٹہ کھل کریں، بس تیار ہے۔ 1 سے 2 رتی دن میں 2 بار منقع میں ڈال کر استعمال کریں ہمرا دودھ۔ اس کے علاوہ ہمارا اکثیری دھات کیپسول کا نسخہ انتہائی کامیاب ہے، آپ یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مکمل نسخہ اکثیری دھات کیپسول نوٹ فرما لیں، سالم مصری 20 گرام، مغز تخم تمر ہندی 20 گرام، گٹھلی جامن 20 گرام، آرد سنگھاڑا 10 گرام، کشتہ فولاد 10 گرام، کشتہ یاقوت 10 گرام، کشتہ مرجان 10 گرام، خلنجان 10 گرام، رائی سرخ باریک 10 گرام، کلونجی 10 گرام، کشتہ چاندی 5 گرام، سلاجیت 5 گرام۔ طریقہ تیاری ذہن نشین کر لیں، تمام چیزوں کا اچھی طرح باریک صفوف بنا لیں، بعد میں کشتہ جات ڈال کر 30 منٹ تک کھر کریں، بس آپ کی دوا تیار ہے۔ 00 سائز کے کیپسول بھر لیں، 1 کیپسول صبح و شام ہمرا دودھ استعمال کریں، انتہائی شاندار رزلٹ کا حامل ہے۔ علاج سے پہلے مریض اپنی سوسائٹی اور سوچ کی پرگندگی دور کرے، عبادت اور پرہیزگاری اپنائے، نماز روزہ کی طرف رجحان بڑھائے تو کامیابی یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔